الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گرامی گزشتہ سے پیوستہ عرض کرتا ہوں، یہاں تک پہنچا تھا کہ جب ایمان والا نبیین کو صحیح جواب دے لیتا ہے تو آسمان سے منادی پکارتا ہے، اس بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، اس کی قبر کو طاقت نگاہ وسیع کر دو اور جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دو. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جواب جو ہیں عوام کے ہیں، کچھ خواص ایسے ہیں کہ ان کے جواب اس سے قدرے مختلف ہیں. مثلا بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ان کا جب وصال ہوا تو بعد از انتقال کسی کو خواب میں ملی. دیکھنے والے نے پوچھا، محترمہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہتی ہیں میرے پاس فرشتے آئے اور مجھ سے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا میرے رب کے پاس جاؤ اور عرض کرو، یا اللہ دنیا میں کون سا ایسا لمحہ تھا کہ میں کبھی تیری یاد سے غافل ہوئی ہوں، آج مجھ سے اپنی نسبت پوچھی جا رہی ہے. فرماتی ہیں وہ چلے گئے اور دوبارہ واپس نہیں آئے. تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، سوال کیا، حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ نتیجہ کے ساتھ ارشاد فرمایا میرے پاس آئے اور کہا، من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارا سوال کرنا اور میرا جواب دینا بے معنی ہے. تم کہو من ربک کا اور میں کہوں ربی اللہ، اور اللہ مجھے اپنا بندہ ہی قبول نہ فرمائے تو میرے منہ سے ربی اللہ کہنا فضول ہوا. میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو، یا اللہ کیا بایزید تیرا بندہ ہے؟ اگر رب فرمائے بایزید میرا بندہ ہے تو پھر مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. وہ چلے گئے اور دوبارہ واپس نہیں آئے. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، سہل بن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ نکیرین کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرماتے ہیں مجھ سے آ کر سوال کرنے لگے من ربک کا، تو میں نے اپنی سفید داڑھی پکڑ کر ان سے کہا، 80 سالوں سے تمہارے سوالوں کے جواب میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں، آج وہی سوال مجھ سے کرنے کے لیے آ گئے. فرمایا وہ واپس چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے. خواص کے جواب عوام سے قدرے مختلف، بہرحال ہیں یہ جواب اسبات میں ہی. حاضرین محترم، فرشتے کہتے ہیں نم سو جا کنو مدل عروس، یہ مشکات کی دیگر کتب میں حدیث مبارک میں موجود ہے. جب اس بندے کو خوشخبری سنائی جاتی ہے جنت کی تو ارشاد فرمایا اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف اور یہ خوشی ایک طرف، وہ دنیا کی خوشیاں اس خوشی کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اتنی زیادہ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے جب اس کو خوشخبری جنت کی سنائی جاتی ہے. نم سو جا کنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے. اسے دلہن سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ دلہن دور دراز کا سفر طے کر کے آتی ہے اور اس نے بھی ایک طویل سفر طے کیا. کوئی 40 سال کا سفر طے کر کے، کوئی 50 سال کا، کوئی 60، کوئی 70 سال کا سفر طے کر کے آیا. وہ اپنے میکے کو چھوڑ کر آتی ہے، یہ بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا. وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آتی ہے، یہ بھی اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا.
وہ اپنے دل لگی کے جو سامان ہے اس کے کھیلنے والے کھلونے وغیرہ ان چھوڑ کر آتی ہے، یہ بھی اپنے تمام سامان مال اسباب کو چھوڑ کر آیا، اس لیے اسے دلہن سے تشبیہ دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ دلہن جب رات گزرتی ہے نا اور اس وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں تو کسی کو ان کے کمرے کے قریب جانے کی بڑی بڑیاں اجازت نہیں دیتی، قریب نہیں جانا، شور نہیں کرنا، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، سونے دینا۔ تو اس کو بھی جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں جگاتا، اس کو بھی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جگائے گا۔ نم سوجا قنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے۔ حضرت محترم، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عرس، ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں۔ اس عرس کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے، نم قنومت العروس۔ عرس کا لغوی معنی ہے شادی، عرس کا لغوی معنی شادی۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے اور شادی فارسی زبان کا لفظ ہے، شاد سے بنا ہے۔ شادی مین خوشی، اور اس کا مطلب شادی، اس کو خوشی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو شادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ شادی اس لیے کہ اس دن اللہ رب العزت اس بندہ مومن کا حوروں سے نکاح فرماتا ہے۔ مثال عرض کروں، شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو جنت سے دو روحیں ایک جسم مثالی لے کر اترتی ہیں۔ یہ جو بندہ شہید ہوا اس کے اصلی جسم سے روح نکل کر جسم مثالی میں منتقل ہوتی ہے اور وہ حوریں اسے لے کر جنت کی طرف چلی جائے، آسمان پر چڑھ جائے، اللہ رب العزت فوراً انعام فرماتا ہے۔ دوسری مثال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن یہودی کا ایک غلام اپنی جھولی میں چھہارے لیے ہوئے کھا رہا ہے اور بکریاں چرا رہا ہے اپنے مالک کی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا کرنے لگے؟ ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو ایمان لے آئے اسے امن دو اور جو مخالفت کرے دین کی اس کے ساتھ جہاد کرو۔ سو ہم ان سے جنگ کرنے لگے۔ کہنے لگا اگر میں آپ کا ساتھ دوں اور ان سے جنگ کروں تو میرے لیے کیا عجر ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے چھہارے اپنی جھولی میں سے پھینکے، کلمہ شریف پڑھا اور ان مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کے بالوں سے گرد وغیرہ صاف کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو اس کی طرف سے پھیر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، حضور یہ رخ انور پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کی روح نکلی، اللہ نے انعام فرمایا اس پر کہ اس کی بیویاں حوریں آئیں اور اس کے ساتھ وہ اٹکلیاں کر رہی تھیں تو میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر دیا، فوراً اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ ایک اس کی وجہ یہ کہ رب تعالیٰ حوروں سے نکاح فرماتا ہے اس دن، دوسری وجہ یہ کہ اسے ایسی خوشی میسر آئی ہوئی، دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف اور یہ خوشی ایک طرف اور یہ خوشی ان سب پر غالب آ جائے۔ اس وجہ سے بزرگان دین کا وہی وصال کا دن جب لوٹ کر آتا ہے ہم ان کا عرس مناتے ہیں کہ آج کے دن ان کا حوروں سے نکاح ہوا تھا، یا آج کے دن ایسی خوشی ہوئی تھی کہ دنیا کی ساری خوشیاں اکٹھی کر دی جائیں تو اس خوشی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حاضرین محترم، اب چلتے ہیں ہم اس دوسرے گروہ کی طرف۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ کے بارے میں کل میں نے عرض کر دیا تھا۔ إِنَّ الْفُجَّارَ، فاجر کی جمع ہے فجار، بدکار کو کہتے ہیں، برے اعمال، عقائد جس کے درست نہیں، اعمال جس کے درست نہیں، نمازوں کو چھوڑنے والا، روزوں کو ترک کرنے والا، صاحب استطاعت کا حج نہ کرنے والا، مالک نصاب کا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، جھوٹ چغلی غیبت وعدہ خلافی وغیرہ میں ملوث، رشوت اور سود کا لین دین کرنے والا، یعنی برا شخص جس کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اسرائیل فلاں بندے کے پاس جاؤ، میں نے اسے ہر طرح کی آسائشیں دی لیکن اسے ناشکرا ہی پایا، آج اس کو سزا دینے کا وقت ہے، اس کی روح کو میرے پاس لے آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام اپنی بائیں طرف والے 500 مددگار فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر رہے ہیں۔ کس کیفیت میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اسرائیل وہ جو چہرہ نیکوکاروں کے پاس لے کر جاتے ہو، اگر اللہ بندہ مومن کو کوئی اور انعام نہ بھی دے
تو تیرا چہرہ اسے انعام دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا آپ اسرائیل مجھے وہ چہرہ دکھاؤ جو بدکاروں کی، کافروں کی روح نکالنے کے لیے نجات ہے۔ آج کے اللہ کے نبی آپ نہ دیکھ پائیں گے، ارشاد فرمایا مجھے دکھاؤ، اصرار کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ چہرہ بنایا جو بدکاروں کی روح نکالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہیں اور سر آسمان کے ساتھ لگا ہے، اتنا لمبا قد اور اتنے ہی لمبے بال لمبے پاؤں تک لٹک رہے ہیں، کالا سیاہ رنگ، سیاہی کے پرت چڑھے ہوئے، نیلی آنکھیں، نتنوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے، کڑکدار بادل سے زیادہ گرجدار آواز، پورے بدن پر یہ رونگٹے اس طرح کھڑے جیسے نوکیلے تیر یا کانٹے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں جہنم کا انگارہ اور دوسرے میں جہنم کا کوڑا، دوسری روایت میں کہ گرز بڑے ہتھوڑے کو کہتے ہیں۔ حضرت محترم جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو ارشاد فرمایا اسرائیل اگر اللہ تعالیٰ کافر کو کوئی اور سزا نہ بھی دے تو تیرا چہرہ اسے سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ انہی کیفیت کے ساتھ یہ فرشتے اترتے ہیں۔ اب وہ جو بدکار ہے اس کی تھوڑی کو اسرائیل علیہ السلام سختی سے اٹھا کر جہنم سے لایا ہوا آگ کا انگارہ اس کے حلق پر رکھ دیتے ہیں، اس کے ہر جوڑ پر جہنم کے انگارے فرشتے رکھ دیتے ہیں اور اسے کوڑوں سے مارنا شروع کرتے ہیں، دوسری روایت گرزوں سے، بڑے ہتھوڑے سے۔ حضرت محترم کوڑے کی کیفیت فرض کریں، جہنم کا کوڑا کیسا ہوتا ہے؟ ایک کوڑا جب کسی شخص کو لگتا ہے، صرف ایک کوڑا جہنم کا، آگ کا ایک کوڑا، جب ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی آگ میں گرے نا تو سب سے پہلے کہ اوپر والی جھنجھک وہ جلتی ہے، پھر گوشت جلتا ہے، پھر اندر والا حصہ ہے، ہڈی کی بڑی دیر کے بعد ہے۔ جہنم کا ایک لگا ہوا کوڑا فوری طور پر بندے کی ہڈی کو کوئلہ تک بنا دیتا، جلا کر رکھ دیتا، خاک کر دیتا، اس کو راک کو نہیں دیتا۔ جہنم کا ایک کوڑا، فرشتے اس کو پیٹتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے کھینچ کر دفنے کے جوڑ میں اٹکا دیتے ہیں اور پھر فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں اس کو مارو، اسے غشی کے دورے پڑتے ہیں، اس کی روح کو ٹخنے سے کھینچ کر گھٹنے میں اٹکا دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کو مارو۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ چند ہی لمحوں یا چند منٹ میں مر گیا، مرنے والے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سال گزر گئے ابھی تک میری روح نہیں، روح نکلنے کی تکلیف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے 360 تلواروں کی ضربیں، جسم کے 360 جوڑ، ہر جوڑ پر جیسے تلوار لگنے کی ضرب، یا یوں کہ جیسے باریک دوپٹہ، ململ کا باریک کپڑا خاردار جھاڑی پر بچھا دیا جائے اور اس کا ایک کونا پکڑ کر زور سے کھینچا جائے، جو اس ململ کے باریک دوپٹے کی، باریک کپڑے کی کیفیت ہوتی ہے، مرنے والے کی وہ کیفیت، یا یوں کہ ایک شاخ اس کی ہر رگ و پے میں داخل کر دی جائے، اب حلق کی طرف سے کھینچی جائے، جو کیفیت ہے وہ، یا یوں کہ جیسے زندہ پرندہ پنجرے میں رکھ کر آگ پر رکھ دیا جائے، نہ اس کی روح نکلے نہ وہ جلے، یا یوں کہ جیسے زندہ جانور کی، بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، یہ موت کی کیفیات ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کل میں نے عرض کیا تھا بندہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہید کو روح نکلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی کہ چینٹی کے کاٹے، اور یہاں کیفیات کچھ مختلف ہیں۔ دیکھیے اگر میرے جسم کے کسی حصے پر کٹ لگے یا آپ میں سے خدا نخواستہ کسی کے جسم پر کے حصے پر کٹ لگے، تکلیف دونوں کو برابر ہے۔ مسلمان کو کٹ لگے یا کافر کو کٹ لگے، تکلیف تو دونوں کو برابر ہے۔ کہ روح نکلنے کی کیفیات کیوں مختلف ہے؟ عادی محترم تکلیف برابر ہے لیکن احساس کے انداز مختلف ہو جائیں۔ تکلیف برابر ہے، احساس کے انداز مختلف ہو جائیں۔ مثال ایک شرعی دلیل کرے گا، قرآن پاک میں بی بی زلیخا کو جب امیر زادیوں نے دربار کے لوگ خاص ہو ان کی بیویوں نے تانا دیا، ایک غلام پر عاشق ہو گئی،
اس نے کہا اس کو دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا۔ ایک محفل منعقد کی گئی، وہاں کھانے پینے کے تمام ساز و سامان موجود تھے، بیویوں کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، دوسرے ہاتھ میں پھل، فرمایا جب میں کہوں کہ کاٹنا شروع کر دو تو اب پھلوں کو کاٹنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، ان کے ہاتھ میں پھل چھری وغیرہ بیویوں کے ہاتھ میں، ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بی بی زلیخا نے کہا کہ اپنے پھلوں کو کاٹنا شروع کر دو۔ انہوں نے پھلوں کو کاٹنا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھل کٹ کے ہاتھ تک جا پہنچا، انگلیوں تک چھری جا پہنچی، پھل کٹ گیا، چھری انگلیوں تک چلی گئی، ہاتھ تک چلی گئی، خون بہہ رہا ہے، کٹ لگ رہا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہو رہی محسوس نہیں ہو رہی، تکلیف ہو رہی محسوس نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، ان کے جلووں میں ایسی دماغ میں تھی کہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو گیا کہ چھری ہمارے ہاتھ پر جا پہنچی۔ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھے اور اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو تو جو مرتے وقت خالق یوسف کے جلووں میں منہمک ہوگا اسے تکلیف کا احساس کر سکتا ہے۔ تکلیف ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ دوسری میں کہا یہ دینی فرض کریں، کسی کو کوئی پھنسی پھوڑا ہے، ظاہراً کوئی آپریشن چھوٹا سا کرنا ہے، مائنر سرجری ہے، یا کسی بیوی کے وہ چوڑی کا کان چھوڑ چلا گیا، اب اگر ڈائریکٹلی کٹ لگائیں گے اس میں چیخیں نکلیں گی، ہوتا کیا ہے لوکل اینستھیزیا دیا جاتا ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، سن کرنے پر لگ گیا، اس کے سامنے کٹ لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، کانچ باہر نکل رہا ہے، اسٹچ لگ رہی ہے، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، درد نہیں ہو رہی ہے، سن کر دیکھ نہیں رہا ہے، جنرل اینستھیزیا بندے پورے کا پورا بے ہوش ہو، ڈاکٹر اس کا سینہ پورے کا پورا چیک دے، ڈاکٹر اس کا پیٹ پورے کا پورا چیک دے، درد کا احساس، جب وہ ہوش میں آتا تب پتہ چلتا ہے کیسا معاملہ ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ جو بندہ مومن ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں ایسے منہمک ہوتا ہے، اپنے ٹھکانے کو، اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے جلووں میں منہمک ہوتا ہے کہ اسے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا اور آرام سے اس کی روح نکال دی جاتی ہے، جبکہ ادھر کیفیت مختلف ہے۔ حاضرین محترم، اس کی روح کو نکال دیں، گندے خارشی بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان پر چڑھ گئی، اوپر والی ساری مخلوق جہاں بھی خدا بن خدا بدکار کی روح کو لے کر آ گئے، آسمان سے دروازہ آسمان کا کھٹکھٹایا جاتا ہے، دربار فرشتہ پوچھتا ہے کون کہا؟ اسرائیل فلاں بن فلاں بدکار کی روح لے کر آیا، جواب ملتا ہے اس کا یہاں کیا کام؟ اس کو آسمان سے ہی زمین پر پٹک دو، اس کی روح کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، اس کا کفن دفن جب مکمل ہوتا ہے اسے قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دردناک چیخ مار کر کہتا ہے ہائے میری بدبختی، مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ اسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ حضرت مطلب جہنم کی بات ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، فجار فاجر کی جمع اور جحیم دوزخ کے درجوں میں سے ایک درجے کا نام۔ میں نے قرض کیا تھا اللہ رب العزت نے خاص کرم فرمایا بندوں پر کہ جنت کے 100 درجے بنائے، جنت کے 100 درجے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ، اور جہنم کے 7 درجے بنائے، 7 درجے، جحیم، جہنم، اکثر لوگ اسے جہنم کہتے ہیں، جہنم نہیں، جہنم، جحیم، جہنم، سعیر، سقر، لگا، حطمہ، ہادیہ، یہ 7 درجے ہیں دوزخ کے۔ حاضرین محترم، اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ چیخ مار کے کہتے ہیں ہائے میری بدبختی، مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا جنازے کے شرکاء اگر اس کی آواز کو سن لیں بے ہوش ہو کر گر جائیں، ایسی دردناک، ایسی خوفناک چیخ مارتا ہے۔ قبر میں دفن کر جنازے کے شرکاء واپس لوٹ دو، فرشتہ مٹھی میں مٹی لے کر کہتا ہے تمہاری طرف کبھی نہیں لوٹ کر آئے۔ نبی آ گئے، حاضر کر لگی اوپر سے نزول، قبر کی دیواروں کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دانت، جیسے وہ کیفیت کی فریش ہو وہی کیفیت رونے چیز ہو، قبر کی دیواروں کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے اس کے پاس آپ موجود ہوتے ہیں۔ اور رب کا رب کی فرما برداری کی ہوتی تو جواب دے سکتا، کہتا ہے
لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسی کی طرف نت متی دیاں بدلی نو اس کولی قبلی چلی، نت متی دیاں بدلی نو اس کولی قبلی چلی نو، جد پوسی وقت اکلی نو تد ہا کر سی جان مڑے کر قتل بلدیاں۔ لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ مالی ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ معلوم کا تقول فی حق حاضرت، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا میں بھی تجھے نہیں جانتا۔ صحابہ نے حضور کس کو فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو قبر والا ہے اس سے نبی نے میرے بارے میں سوال کیا تو کہتا میں نہیں جانتا، تو جواباً میں نے بھی کہہ دیا میں بھی تجھے نہیں جانتا۔ جب تیسرے سوال کے جواب میں انکار کرے گا، اب آسمان سے منادی پکارے گا اس نے جھوٹ بکا، جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دو، اس کی قبر کو آگ سے بھر دو اور اس کی قبر کی دیواروں کو آپس میں ملا دو۔ جنت کی کھڑکی کھولی جائے اور اسے دکھایا جائے گا، اگر تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ وہ فوراً بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ فرمایا ایسی حسرت ہوگی کہ دنیا کی ساری حسرتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس حسرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، قبر کی دیواروں کو کیسے ملایا جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا 70 ہاتھ دیواریں قبر کی دور ہٹے گی اور تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور فرمایا میت کی پسلیاں آپس میں یوں پیوست ہو جائیں۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیوں کو دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ میت مردے کی پسلیاں ایک دوسری کے اندر اس طرح پیوست ہو جائیں گی۔ اور حاضرین محترم، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 فٹ کی کھڑکی ہو، وہ کھڑکی تو بارہ روشن دان کی فٹ کا نہیں، پیسے زیادہ ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، فرض کریں 1 فٹ کی کھڑکی ہو، اس کی طرف جو کھولی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال فرمایا، جبرائیل کیا بات ہے، میں نے تمہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کی حضور جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میں نہیں ہنسا۔ ارشاد فرمایا کہ جہنم کی کیفیت بیان ہے۔ عرض کیا کہ 1000 برس تک جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، 1000 برس تک جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، 1000 برس تک جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، اس وقت اللہ شریف کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر جہنم میں ایک سوراخ سوئی کے ناگے کے برابر دنیا کی طرف کر دیا جائے تو اس کی بدبو اور تپش سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے، اور جس کی طرف کھڑکی کھول دی جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ حاضرین محترم، اس کو مختلف قسم کے زہریلے جانور مسلط کر دیے جائیں اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اندھا بہرا، گرز سے اتنا بھاری دیا جائے گا کہ جس کو سارے انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں۔ اس فرشتے کو رب تعالیٰ قوت عطا فرمائے گا۔ یہ فرشتہ اندھا ہوگا، نہیں دیکھے گا کہ میت کے کس مقام پر وہ چل رہا ہے، بہرا ہوگا، اس کی چیخ و پکار نہیں سن سکے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اندھا اور بہرا فرشتہ اسے پیٹنے پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے عذاب اگر مسلمان تھا تو اس وقت تک جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک ہوتے رہے، اور اگر کافر تھا تو قیامت تک قبر میں اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور میدان معاشر میں بھی اور جہنم میں بھی یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر مسلمان تھا تو جب تک رب چاہے وہ کسی وجہ سے بھی اس کی سفارش ہو دے، لوگ اس کے لیے مثال ثواب کریں، نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں یا اس کے شیخ جو ہیں وہ شفاعت فرمائیں یا محض اللہ رب العزت اپنی طرف سے، لیکن بات یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا نا، جہنم کا ایک کوڑا بھی ناقابل برداشت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، بغیر عذاب، بغیر عذاب، بغیر حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے اور صحیح سلامت الصلاۃ سے گزار کر جنت میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔